السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حکومتی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں جن کا 2 دفعے ملاقات ہوئی، 2 دفعہ سٹنگ ہوئی، اس کے بعد معاملات جو تھے وہ ذرا ڈیلے کا شکار ہو گئے۔ جو ایشوز ہیں وہ انٹائے ہوئے ہیں، اس کو یوں کہا جائے، تاکہ یہ کہ اس ہفتے اب سنا ہے کہ یہ تیسری میٹنگ اب ہونے والی ہے۔ کب ہوگی؟ یہ جب ہوگی اس وقت جو ڈسکشنز ہوں گی وہ ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن میرے لیے چند باتیں بہت زیادہ حیرت کا باعث ہیں۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر صاحب نے جو اس ضمن میں گفتگو کری اس کو لے کر، پہلے تو نیشنل اسمبلی اسپیکر نے کہا کہ دونوں جانب سے جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں انہوں نے انہیں اپروچ نہیں کیا، جبکہ اسد قیصر نے کہا کہ 4 جنوری سے لے کر ایاز صادق صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر سے ان سے 4 جنوری کو رابطہ کیا تھا اور پارٹی رہنما عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور ان کا پیغام حکومت کو پہنچا دیا گیا۔ خبر یہ آئی ہے کہ عمران صاحب کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے یا جو ان کو رہنما ہے پی ٹی آئی کے، ان کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسد قیصر کو اس ضمن میں ڈائریکٹلی رانا ثناء اللہ سے گفتگو کر لینی چاہیے تھی، جو رسپانسبل ہیں دوسری جانب سے مذاکراتی ٹیم کو لے کر۔ اب میرے لیے جو خواتین و حضرات بہت تعجب کا باعث ہے وہ یہ کہ جب ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم مدعے پہ رہیں۔ اگر اس مدعے کے ساتھ ہم الزام تراشی کی بارش کریں گے تو یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ عمل ہوگا کہ آپ ایک طرف تو ملنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ پہلے سے ہی بہت زیادہ جو غم و غصہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہی، لیکن جب آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مسائل کو ریزولو کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو بدمزگی کے عنوانات ہیں ان کو ہم پیچھے رکھتے ہیں۔ اگر اس میں کسی کے اوپر ہمیں پوائنٹ پہ ڈسکشن کرنی بھی ہے تو اس کو وقت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے جس کو کہتے ہیں نا یو نیڈ ٹو تھو دا آئس، برف کو پگھلانے کی پہلے ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن الزامات جو اسد قیصر صاحب کی طرف سے تو بے شمار آئے، اگر اس پہ میں بات کروں گی تو پورا پروگرام اسی میں نکل جائے گا، لیکن اس کا تھوڑا سا ایک متن یا اس کی جسٹ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ انہوں نے ڈیفنس منسٹر آصف خواجہ اور پنجاب چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ سے بارے میں کہا کہ یہ لوگ ٹاکس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں۔ اسد قیصر نے پی ٹی آئی ورکرز کی ٹرائل کو لے کر ملٹری کورٹ میں اس کے حوالے سے اس کی مذمت کری۔ اب جب آپ ڈائریکٹ اور یہ اٹیک کرتے ہیں ریاست کے اوپر تو یہ اس وقت کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں یہ بات کری تھی کہ فواد چودھری صاحب نے اپنے واپس آنے کے بعد بھی جب عمران صاحب سے ملاقات کری تھی تو انہیں کہا تھا کہ وہ سیاسی معاملات پہ ضرور گفتگو کریں، لیکن وہ جو ہیں وہ ریاست کے اوپر یا کسی شخص کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہ کریے۔ دیکھیے، ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ ٹاکس ہوں تو ٹاکس ہونے کے لیے ایک سینس آف کانفیڈنس ڈیولپ کرنا، دوسری جانب کے لیے بھی کہ آپ لڑائی جھگڑے کرنے نہیں آئے ہیں، آپ ایک سنجیدہ گفتگو کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ملٹری ٹرائل کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اب یہ قانونی طور پہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا جس میں لوگوں کے ٹرائلز ہو رہے ہیں اور جس کے تحت فیض حمید صاحب کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے اور تقریباً اختتام پر ہے، تو ان کو لے کر یہ ملٹری کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور قانونی طور پہ جب ملٹری کے معاملات آتے ہیں اس میں چاہے ان کے اپنے لوگ ملوث ہوں یا سویلینز ملوث ہوں تو پھر
اس میں ان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور اگر اسد قیصر صاحب عمران خان صاحب کی ریاست کے دوران کا دور اٹھا کر تھوڑا سا گوگل پہ ہی ری چیک کر لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ عمران صاحب کے دور میں بھی سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت باتیں کہی گئیں، لیکن ایک بات اور جو میں فیض حمید صاحب کے معاملے کو لے کے بات کروں گی، اور جو اس وقت جس نہج پہ ان کا کیس ہے، اسد قیصر صاحب کو بہت سوچ سنبھل کر بات کرنی چاہیے تھی۔ فیض حمید صاحب کو 3 جرائم میں انڈائٹ کرا گیا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ سیاست کی میں ان کی انگیجمنٹ، نمبر 2 اینٹی اسپائونیج لا کو انہوں نے وائلیٹ کیا، اور تیسرا اپنی اتھارٹی کو ابیوز کیا۔ ایک بے حد سینئر انالسٹ اور رپورٹر کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ٹیلی فون اور کمپیوٹر سے جو کاغذات اور جو چیٹس برآمد ہوئیں، اس میں 85 لوگ انوالوڈ ہیں جن سے وہ بڑی تفصیلی چیٹنگ کرتے رہے، جس میں سے 60% رہنما پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2-1 کا تعلق تعجب انگیز طور پہ پی ایم ایل این سے بھی ہے، اور باقی کا دوسری جماعت سے۔ پی 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 کا اس میں نام نہیں شامل تھا۔ اور آئی ایس پی آر کی نوٹیفیکیشن بھی اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ فیض حمید کو صرف 9 مئی کے معاملے میں انڈائٹ نہیں کیا جائے گا، مگر جو انہوں نے گٹھ جوڑ کی سیاسی جن لوگوں کے انٹرسٹ تھے، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ایک خبر میرے پاس یہ بھی آئی ہے کہ ریاض ملک صاحب کا نام بھی آ رہا ہے۔ کچھ فیض حمید صاحب کا چونکہ چکوال سے تعلق ہے، اور چکوال کو لے کر ان کی جو زمینیں ہیں اس کے سامنے کوئی پارک وغیرہ تھا، اس کو لے کے بہت سستے داموں لیا گیا، کروڑوں کی زمین چند لاکھ میں لی گئی، وہ بھی شامل ہے۔ جو سوسائٹی کے معاملات ہیں وہ الگ ہے، جو 9 مئی کا واقعہ ہے پھر اس میں کس سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تانا بانا جڑتا ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو رہنما سامنے ہیں اور مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں یا نہیں بھی ہیں تو اس پہ بیانات دے رہے ہیں، تو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہیں اس قسم کی بیان بازی سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، اور ایک ان کی گفتگو میں یہ دیانتداری نظر آنی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو معاملات سلجھ سکتے ہیں ان کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ ایک ڈبل ایجڈ گفتگو جس میں دوستی کا عنصر کم اور غصے اور بیان بازی کا عنصر زیادہ لگتا ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے خود نقصان دہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو جو ان کے سو کالڈ رہنما ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ خواتین و حضرات، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ آج سنایا جانے والا ہے، اور جس وقت میں یہ پروگرام آج 12 بجے ریکارڈ دن کو کرا رہی ہوں تو اس پیر کے روز، تو اگر اس میں عمران صاحب کے حق میں آتا ہے فیصلہ یا ان کے خلاف آتا ہے، دونوں ہی صورت میں مذاکرات میں نگیٹو کی صورت میں پی ٹی آئی کی جانب سے بہت ہائے ہوں گے۔ لیکن ایک بات جو میں کرتی رہی ہوں کہ یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ ان کا چلتا رہے گا۔ آج گفتگو ہوئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر گیپ آ گیا، کیونکہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ جب تک مینڈیٹ کلیئر نہ ہو۔ آج یہ بھی سنا گیا کہ جب ان کی اب میٹنگ ہوگی تو پی ٹی آئی اپنا ایک ڈیمانڈز کا ڈرافٹ پیش کرے گی۔ ان کو ڈیمانڈز دینے کے بجائے پہلے حکومتی اداروں کی مذاکراتی ٹیم سے ان کی ریکوائرمنٹس لینی چاہیے، یہ میرا اپنا ایک خیال ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی بہت بیک فٹ کے اوپر ہے۔ تو جب انسان ایک پلیس آف اسٹرینتھ سے ڈیل نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو پہلے دوسرے کی بات اور اس کے موقف کو سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اپنا موقف پیش کرنے سے پہلے۔
تو 190 ملین پاؤنڈ کا جب جو بھی فیصلہ آئے گا خواتین و حضرات، اگر اس میں کوئی ایسی قابل ذکر بات ہوئی جس پہ تبصرہ ہو سکا، ہم آپ کے ساتھ لے کر اس کو بھی حاضر ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے ہمت اور آپ کے حوصلے کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔